اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. جزاك الله. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء
إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کا بچپن تو کبھی اس کی جوانی مانگے. یہ بھی شعر بطور خاص ہے کہ آج تک لپٹی ہے عباس کے قدموں سے فرات. آج تک لپٹی ہے عباس کے قدموں سے فرات. ایسا دریا ہے جو عباس سے پانی مانگے. آج تک لپٹی ہے عباس کے قدموں سے فرات. ایسا دریا ہے جو عباس سے پانی مانگے. او کربلا تو کسی بیوہ کی کہانی مانگے. ایک نعرے سے بات. بہرے ہیں جہاں لوگ وہاں کون سنے گا. یہ شہر ہے پتھر کا یہاں کون سنے گا. کہ وہ لوگ جو حل من کی صدا پر نہیں بولے، وہ لوگ جو حل من کی صدا پر نہیں بولے، ان لوگوں میں عاشقوں کی زبان کون سنے گا. یہ شہر ہے پتھر کا یہاں کون سنے گا.
زینب ہے تیرا کون جو پوچھے تیرے آنسو، زینب ہے تیرا کون جو پوچھے تیرے آنسو، صحرا میں سمندر کی فغاں کون سنے گا؟ یہ شہر ہے پتھر کا یہاں کون سنے گا؟ کہ یہ کرب و بلا ہے یہ زمین سخت بہت ہے، یہ کرب و بلا ہے یہ زمین سخت بہت ہے، بت خانے میں آواز اذاں کون سنے گا؟ یہ شہر ہے پتھر کا یہاں کون سنے گا؟ کہ جب سینہ اکبر سے نکاح لی گئی برچی، جب سینہ اکبر سے نکاح لی گئی برچی، کیا کہتا رہا زخم سینہ کون سنے گا؟ کہ پوچھا جو کسی نے کہ یہ گھر جلتا ہے کس کا، پوچھا جو کسی نے کہ یہ گھر جلتا ہے کس کا، کہتا رہا خیموں کا دھواں کون سنے گا؟ اور بلوائی سنیں گے نہ محمد کی دہائی، بلوائی سنیں گے نہ محمد کی دہائی، ہر بی بی سند ہو بکا کون سنے گا؟ خوشبو کے لبوں پر ہے نظر پھولوں کا ماتم، خوشبو کے لبوں پر ہے نظر پھولوں کا ماتم، آندھی میں مگر ہو خزاں کون سنے گا؟ یہ شہر ہے پتھر کا یہاں کون سنے گا؟ ایک آواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے آپ لوگ۔ رخصت ہوئی جہان سے جب بنت مصطفیٰ، روئی زمین عرش پا ماتم ہوا بپا، خود مرتضیٰ نے بی بی کو غسلوں کفن دیا، دیکھا حسین نے جو جنازہ بطول کا، آنکھوں میں اشک ہونٹوں
یہ آ گیا اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، یہ سال تو ہے رنج و الم سے بھرا ہوا، نانا گئے اب آپ بھی ہو جائیں گی جدا، ہم اپنے دل پر داغ یہ کیسے اٹھائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے محال، ہم سب کا کون رکھے گا بعد آپ کے خیال، دل ہوگا شک جب آپ کے حجرے میں جائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، گھر میں ہمارے آپ کے دم ہی سے تھی بہار، دور خزاں سے ہوگا ہمارا جگر فغار، ہم اپنے دل پر داغ یہ کیسے اٹھائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، ڈھونڈے گا صرف آپ کو یہ غم کا ہمارا دل، دنیا میں اب کہیں نہ لگے گا ہمارا دل، آنسو بہیں گے آنکھوں سے جب گھر میں آئیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، دنیا میں کون ناز ہمارے اٹھائے گا، جب آپ ہی نہ ہوں گی تو پھر سوچئے ذرا، ماں کہے کہ اپنے گھر میں کسے ہم بلائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، ہر وقت راہ حق کی دکھاتی تھی ہم کو آپ، قرآن لوریوں میں سناتی تھی ہم کو آپ، اب کون پوچھے گا جو ہمیں غم ستائیں گے،
اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، بھائی حسن ہے اور ہے بہنیں بھی بے قرار، آنکھیں ہماری آپ کے غم میں ہے اشک بار، اس کم سنی میں صدمہ یہ ہم سہ نہ پائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، تسکین قلب پانا سکیں گے کبھی بھی ہم، کوہ گراں ہمارے لیے آپ کا ہے غم، روئیں گے روز ہجر میں آنسو بہائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، شب کو چلے جو لے کے جنازہ بطول کا، مظہر لب حسین پہ ہم تھی یہ صدا، لمحے جدائی کے ہمیں ہر دم رلائیں گے، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، تھا فاطمہ کے غم میں یہ نوحہ حسین کا، اماں بغیر آپ کے ہم جی نہ پائیں گے، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، چند آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے، یہ کربلا ہے یہ معجزہ نما کی بستی ہے، کفن میں اس کو لپیٹو حیات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ، صلوات سرے محشر رسولوں کو
خدا ایک بار دیکھے گا مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا جو دیکھا غیظ میں ان کو تو یہ بولے شہ والا جو دیکھا غیظ میں ان کو تو یہ بولے شہ والا میرے عباس جان دو انہیں مختار دیکھے گا لال و زر میرے رسول نے جب قبول ہی نہیں کیا لال و زر میرے رسول نے جب قبول ہی نہیں کیا جب قبول ہی نہیں کیا تو جبرائیل کل خزانوں کی کنجیاں سمیٹ لے گئے جبرائیل کل خزانوں کی کنجیاں سمیٹ لے گئے تو نعمت بہشت میں کمی کچھ ضرور تھی جبھی ملک کچھ ضرور تھی جبھی ملک آ کے فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں سمیٹ لے گئے آ کے فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں سمیٹ لے گئے ایک وصیت نامہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا اپنے شوہر مولا علی سے آپ نے جو وصیت نامہ جو وصیت کی ہے اس کو میں نے قلم بند کیا ہے ملاحظہ فرمائیں تابوت میرا شب میں اٹھانا ابوالحسن بچوں کو لے کے قبر پہ آنا ابوالحسن تابوت میرا شب میں اٹھانا ابوالحسن بچوں کو لے کے قبر پہ آنا ابوالحسن ملاحظہ فرمائیں بی بی کا وصیت نامہ کہ بابا کے بعد ہو گئے دشمن میرے سبھی بے حرمتی کا خوف ہے مرنے کے بعد بھی تو میرا نشان قبر مٹانا ابوالحسن بچوں کو لے کے قبر پہ آنا ابوالحسن جس جس نے زندگی میں ستایا ہے یا علی
بعد رسول مجھ کو رلایا ہے یا علی، ارے تدفین میں انہیں نہ بلانا بلحسن، بچوں کو لے کے قبر پہ آنا بلحسن، اور مجھ کو بہت پسند ہیں قرآن کی آیتیں، دل کو سرور دیتی ہیں اس کی تلاوتیں، تو تربت پہ روز پڑھ کے سنانا بلحسن، بچوں کو لے کے قبر پہ آنا ابوالحسن، اور غسل و کفن ہی آپ مجھے دیجئے حضور، اچھا ہے بیٹیاں بھی رہیں اس سے دور دور، دیکھوں گی کیسے ان کا بلکنا بلحسن، بچوں کو لے کے قبر پہ آنا بلحسن۔ ملاحظہ فرما بطور خاص ایک بات جس کی میں نے کبھی دی نہیں خبر، دوران غسل آپ پہ ظاہر ہو وہ اگر، بہرے خدا نہ اس پہ تڑپنا بلحسن، بچوں کو لے کے قبر پہ آنا بلحسن، بچے ہی میری جان ہیں اس واسطے علی، غسل و کفن کے بعد بھی دیدار آخری، ایک بار ان کو اور کرانا بلحسن، بچوں کو لے کے قبر پہ آنا بلحسن، میرا حسین لاش سے بڑھ کر لپٹ جو جائے، صدمہ وہ میری روح کو ہوگا کہ ہائے ہائے، تسکین دے کے اس کو چھڑانا بلحسن، بچوں کو لے کے قبر پہ آنا بلحسن، میں عنقریب بابا کی خدمت میں جاؤں گی، اور آپ کی طرف سے انہیں یہ بتاؤں گی کہ اشرار کا بنے ہیں نشانہ بلحسن، بچوں کو لے کے قبر پہ آنا بلحسن، مقطع نظر ہے، ہونے کو ہے شبیہ مصائب کا خاتمہ، دست ادب کو جوڑ کے کہتی ہیں فاطمہ کہ میری وصیتیں نہ بھلانا بلحسن، تابوت میرا شب میں اٹھانا بلحسن، بچوں کو لے کے قبر پہ آنا بلحسن۔ ایک مطلع اور 4 شعر جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شعر، مطلع سماعت فرمائیں کہ علی کی بیٹی تقدس مآب زینب نے، کہ علی کی بیٹی تقدس مآب زینب نے، بچائے دین خدا کے نصاب زینب نے، کہ بچائے دین خدا کے نصاب زینب نے۔ اور حضرات شعر سماعت فرمائیں کہ خدائے پاک تیری کائنات مہکا دی، کہ خدائے پاک تیری کائنات مہکا دی،
اگا کے اشک ازا کے گلاب زینب نے، کہ اگا کے اشک ازا کے گلاب زینب نے۔ اور حضرات کے شعر بھی سماعت فرمائیں کہ ستم کی اجڑی ہوئی بستیاں بتاتی ہیں، کہ ستم کی اجڑی ہوئی بستیاں بتاتی ہیں، سفر کیا ہے بہت کامیاب زینب نے۔ کہ ستم کی اجڑی ہوئی بستیاں بتاتی ہیں کہ سفر کیا ہے بہت کامیاب زینب نے، کہ سفر کیا ہے بہت کامیاب زینب نے۔ اور عزائے حوصلہ افزائی کہ عزائے شاہ کی برکت کہاں کہاں پر رہے، کہ عزائے شاہ کی برکت کہاں کہاں پر رہے، کیا زمین پہ یہ انتخاب زینب نے، کہ کیا زمین پہ یہ انتخاب زینب نے۔ اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ جسے یزید سجائے تھا اپنے چہرے پر، کہ جسے یزید سجائے تھا اپنے چہرے پر، کچل کے رکھ دیا وہ روب و داب زینب نے، کہ کچل کے رکھ دیا وہ روب و داب زینب نے۔ حوصلہ افزائی اور ایک مطلع اور 3-4 شعر اور زحمت تمام مطلع سماعت فرمائیں کہ غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے، کہ غم شبیر کو حاصل یہ ایک وحدت بھی ہوتی ہے، یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے، کہ یہی وہ غم ہے جس سے قلب کو راحت بھی ہوتی ہے۔ اور یہاں سے حضرات 3-4 شعر سماعت فرمائیں کہ ہزاروں میل ہے اے کربلا تیرا سفر لیکن، کہ ہزاروں میل ہے، ایک سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ ہزاروں میل ہے اے کربلا تیرا سفر لیکن، کہ ہزاروں میل ہے اے کربلا تیرا سفر لیکن، کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی ہے، کہ ہزاروں میل ہے کرب و بلا تیرا سفر لیکن، کسی سے یہ نہیں سنتے کوئی زحمت بھی ہوتی ہے۔ اور حضرات شعر سماعت فرمائیں کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا، کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا، یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے، کہ در شبیر پر یہ سوچ کے دامن کو پھیلایا کہ یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے، کہ یہاں پر بھیک بھی مل جاتی ہے عزت بھی ہوتی ہے۔ اور حضرات یہ شعر بھی سماعت فرمائیں کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی، کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی، جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں صورت بھی ہوتی ہے، کہ علی کے گھر میں جب عباس کو دیکھا نظر بولی، جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں صورت بھی ہوتی ہے۔ اور آخری شعر و زحمتیں تمام کہ جہاں آئینہ ہوتا ہے وہاں صورت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ شعر بھی حضرات سماعت فرمائیں کہ علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنہ، آخری شعر کہ علی اکبر تمہارے حسن نے ثابت کیا ورنہ، سنا کرتے تھے ہم آئینوں کو حیرت بھی ہوتی ہے، کہ سنا کرتے تھے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد
خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين صلوات بھیجنا گرامی حافظہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ نصیب انو بنت خیرات حسین مرحوم کو ایصال فرما متعلق یہ اس قوم و ملت کے لیے ایک حسین ترین تحفہ الہی ہے جو کسی قوم و ملت کو نصیب نہیں، اس لیے کہ کسی نہ کسی بہانے اچھے لوگوں کا ذکر ہوتے رہنا یہ صرف آپ کی قسمت ہے۔ بہت سارے مسلمان ہمارے بیچ میں ہیں اور رہتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، ایک مخصوص ایام میں چند دنوں کے لیے کچھ ذکر ہو جاتا ہے اور پھر وہ سال گزر کے پھر آ جائے تو پھر ہو جاتا ہے، وہ جس بھی عنوان سے ہو، کانفرنس ہو، سیرت النبی ہو، میلاد النبی ہو، جس بھی اعتبار سے ہو، لیکن جتنی کثرت سے ہمارے وہاں ذکر معصوم، ذکر رسول اور آل رسول، تاریخوں کے اعتبار سے، ایصال ثواب کے اعتبار سے، اس کے لیے میں بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ دنیا ہمارے زندہ رہنے والوں کی حیثیت کیا دیکھے گی جب مرنے والوں کی یہ حیثیت ہے کہ جب ہم لوگ کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک مجلس پڑھ دیجیے گا مرنے کے بعد، اور کوئی خواہش نہیں ہے۔ جب بار بار یہ میں سنتا رہا بزرگوں سے کہ خواہش کرتے رہے کہ مرنے کے بعد میری ایک مجلس پڑھی، کتنی آمادگی ہے مرنے پر، اور اس کے بعد کی یہ وصیت کہ مجلس پڑھ دینا، جو بھی مجلس ہوگی آپ اس میں ایک شرکت کر لینا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وصیت کے مطابق اگر ہم نے مجلس پڑھی یا ان کے ورثاء نے منعقد کی تو یہ مجلسیں کروائی کس نے؟ مرنے والے نے کروائی، کی ہے آپ نے، کروائی ہے مرنے والے نے وصیت کر کے۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہمارے مرحومین کی ایک تنظیم ہے جو جانے کے بعد بھی فرش عزا بچھواتی رہتی ہے ہم سے اور کہتی رہتی ہے کہ کرتے رہنا۔ تو جب مرنے والوں کی تنظیم عزائے حسینی میں مصروف ہو تو پھر زندہ رہنے والوں کو کس طرح سے مصروف عزا، مصروف ذکر حسین ہونا چاہیے۔ صلوات بھیج دیں آپ آزاد بازو۔ پیغامی میں یہ کہتا سرکار، آپ ظاہر ہے کہ ایصال ثواب مشہور لفظ ہر پرچے میں، ہر پوسٹر پہ، ہر فلیکس پہ آپ کو ملتا ہے کہ آپ ثواب ایصال کرتے ہیں، ثواب بھیجتے ہیں۔ ایک ہی عمل ہے، ایک مجلس ہے، دو نہیں ہے، ایک مجلس ہے۔ اسی مجلس میں دو صورتحال آپ کے بیچ میں ہے جس کے لیے ایصال ثواب میں کی گئی ہے مجلس، اسے آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اسی مجلس کے حوالے سے، اسی مجلس کے سائے میں، اسی معصومی کے ذکر کے سائے میں آپ مرنے والے کو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی ذکر سے حصول ثواب کرتے ہیں۔ دونوں کے لیے ایک ہی ذکر ہے، آپ سنیں تو ثواب حاصل کر رہے ہیں، اور جب آپ سن لیتے ہیں اور پڑھنے والا پڑھ دیتا ہے تو اسی کو ایصال ثواب ہو جاتا ہے۔ تو ادھر مرنے والے کو ایصال ثواب، زندہ رہنے والوں کو حصول ثواب، ایک ہی عمل سے دو راستے آپ کو ملتے ہیں اور دونوں میں فائدہ ہوتا ہے، مرنے والے کو بھی، زندہ رہنے والے کو۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو میں آپ کے بیچ میں عرض کر رہا ہوں صرف آپ کے سماعت کی آمادگی کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں اس وقت، آپ سے چند جملے جو مخاطب ہوں بھائی اس بنیاد کے اوپر کہ آپ ذرا سا متوجہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ مجلسیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ مجلسیں ہوتے ہیں علماء کرام کی موجودگی ہے، اور ظاہر ہے کہ تمام بزرگ حضرات جو بہت ساری مجلسوں میں شرکت کر چکے اور بہت سارے تجربے اور بہت سارے ان کے نکات، ان کے ذہنوں میں تمام تاریخیں، تفاسیر اور قرآن اور ترجمے، ساری چیزیں آپ کے بیچ میں ہیں۔ میں بیٹھا ہوں اوپر آپ کے بیچ میں کچھ عرض کرنے اپنی طرف، اپنے اعتبار سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ میں اوپر بیٹھا ہوں تو میں بہت بڑا ہو گیا ہوں۔ سب سے بڑا تو وہ ہے جو نیچے بیٹھا ہوا ہے،
سبب کیا ہے؟ ہم وہاں نہیں بیٹھے ہیں جہاں امام بیٹھتے تھے، وہاں آپ بیٹھے ہیں جہاں امام بیٹھتے تھے۔ مجلس سننے بیٹھتے تھے معصوم، کہتے تھے کہ پڑھو میرے جد کا مرثیہ پڑھو، جس سے کہتے تھے پڑھو وہ منبر پہ جاتا تھا۔ تو جہاں میں بیٹھا ہوں ان کے کہنے پہ بیٹھا ہوں، آپ جہاں بیٹھے ہیں ان کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرش عزا پہ معصوم بیٹھ کے ذکر معصوم سنتے تھے، کبھی منبر پہ جا کے پڑھتے نہیں تھے۔ تو یہ نہ ہو کہ کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، اس میں کوئی اونچا نیچا نہیں ہوتا۔ اپنے اپنے ظرف کے اعتبار سے، اپنے اپنے شعور کے اعتبار سے سارے لوگ ذکر میں برابر ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ مذہب حق کا اس اعتدال کی منزلوں میں آپ کے بیچ میں فلسفہ پیش کرتا ہے کہ کہیں سے کسی کے ذہن میں غرور کا شائبہ نہ آنے پائے کسی صورت سے۔ میں یہاں ہوں تو میں سوچ رہا ہوں کہ امام نے حکم دیا ذاکر کو آپ جا کے اوپر بیٹھو، آپ نیچے ہیں تو آپ نے سوچا کہ امام نیچے بیٹھے تھے تو میں وہاں بیٹھا ہوں، تو اب دونوں کی بات آپ ایسے آگے مصلی پر آپ چلے گئے، مصلی پہ میں چلا گیا، پیچھے جماعت ہے، تو پیچھے جماعت کی کثرت دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو آگے مصلی پر رہنے والا میرے پیچھے تو ہزاروں پڑھ رہے ہیں۔ تو آپ نے مسئلہ کیا سنا کہ اگر پیچھے رہنے والے مأمون امام سے ذرا بلند ہو جائیں تو امام کو نیچے جانا چاہیے، وہ اس سے اونچائی پہ نہ ہو، نیچے چلا جائے۔ اسی لیے آپ مسجدوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ رہتا ہے کہ اس سے نیچے اتر جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مامون اوپر رہے، امام اوپر نہیں رہے گا بلندی پر، وہ نیچے تھوڑا سا جائے گا۔ یہ نیچے جائے گا کیوں؟ جب پیچھے دیکھنے والوں پر کہیں ایسا نہ اس کے ذہن میں آئے کہ میرے پیچھے تو ہزاروں پڑھنے والے ہیں، تو کم سے کم اپنا ذرا سا نیچے کا طبقہ دیکھ کر اسے یہ احساس ہو کہ ہزاروں تو ہے لیکن وہ ذرا بلند ہے اور میں ذرا سا نیچے ہوں۔ تو امامت اور مامون دونوں کے جو توازن برتا گیا ہے کہ کہیں سے کسی کے ذہن میں کوئی ایسی خرابی نہ پیدا ہو جو اسے غرور کی منزلوں میں لا کر کھڑا کر دے، اور یہ انکساری اور اخلاق کی منزل۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اسی لیے اب ہم یہاں پہ اتنا سا سماعت کر چکے تو میں اب عرض کر دوں کہ جو بہترین طریقہ ہے مجلس ایصال ثواب کا، اس میں کم سے کم کچھ ایسی باتیں ہوں جو سننے والوں کے لیے ان کے عقیدے کی اصلاح کا سبب بن سکیں، اور اگر عقیدے کی اصلاح کا سبب بن جائیں تو بہترین ایصال ثواب ہے۔ اس لیے کہ اگر اس فرش عزا سے کوئی ایک بندہ اٹھا اور اس نے سوچ لیا کہ آج مجلس میں نے یہ سنا ہے اب مجھے ایسے ہی کرنا ہے، تو وہ جب تک کرتا رہے گا تب تک مرحومہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا اس کے عمل کا۔ اس لیے کہ جو جس ذکر کا سبب بنتا ہے اللہ اس بنے ہوئے سبب کو اس کا اجر پہنچاتا ہے۔ یہ مجلس تاریخ کے اعتبار سے نہیں ہو رہی، مرحومہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے 40ویں کی نسبت سے مجلس منعقد کی گئی۔ اس کا مطلب مجلس کے انعقاد کا سبب مرحومہ ہے، اور جب وہ سبب ہے تو اس سبب میں جو بھی اصلاح کردار کے ساتھ یہاں سے اٹھے گا وہ ہمیشہ اس عمل کا ثواب مردے والے کو ملتا رہے گا جب تک وہ زندہ ہے۔ تو یہ بہترین ثواب، اسی لیے چند باتیں اپنے لیے مجھے کہہ لینا چاہیے کہ ہو سکتا ہے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں وہی بات آپ تک بھی پہنچ جائے۔ صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ ایسے کہ ہم ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ذاکرہ مومنہ زائرہ میرے ساتھی زیارت میں تھیں رومہ، ان کے ایصال ثواب۔ یہ چیزیں کیوں کہی جاتی؟ یہی سب کہی جاتی ممبر سے، کبھی یہ نہیں کہا جاتا ممبر پر آ کر کہ فلاں صاحب انتقال کر گئے اور وہ اپنا 10 لاکھ روپے چھوڑ گئے ہیں۔ یہی کہا جاتا ہے کہ بڑے ہی متقی و پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، حق پرست تھے، بڑے صابر تھے، بڑے سنجیدہ مزاج تھے، بڑے حسین کردار تھے۔ وہی سب کہا جاتا ہے جو قرآن نے کہا ہے، جو قرآن نے آپ سے کہا ہے وہی کہا جاتا ہے ممبر پہ۔
کتنے ہی بڑے آپ رہے ہوں گے دنیاوی اعتبار سے، لیکن اس کا ذکر یہاں نہیں ہوتا، اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے بڑکپن کا ذکر منبر نہیں ہے، وہ کہیں اور ہوگا۔ یہاں تو خدا والے بن کے جینے کا جتنا حصہ زندگی میں آپ کے تھا وہی حصہ بیان کیا جاتا ہے۔ وہ دیکھا وہ ذاکرہ تھیں، اس کا مطلب ذکر معصوم کیا کرتی تھی، ذکر اہل بیت کیا کرتی تھی، اور ذکر اہل بیت کرنے سے مقصد و مطلب کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت بڑا مرتبہ ہے ان کے لیے جو ذکر معصوم کرتے ہیں معصوم کی معرفت کے ساتھ، صرف اور صرف اس لیے نہیں کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، میں بہت اچھا خطیب ہوں۔ بہت اچھا خطیب ہونا اچھی بات نہیں ہے، اسی کے ساتھ ساتھ بہت اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔ آپ کی لہن بہت اچھی ہے، آپ کے اشعار ماشاءاللہ سے ہیں، تو یہ ماشاءاللہ سے تبھی ہیں جب آپ خود ماشاءاللہ ہوں۔ اگر آپ خود ماشاءاللہ نہیں ہے تو اشعار کتنے ہی اچھے ہوں، اس لیے کہ اسلام کو اچھا پڑھوانے میں کم دلچسپی ہے، اچھا بنانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ جو حسن تقویم کی زندگی دی گئی ہے آپ کو، جو بہترین زندگی آپ کو عطا ہوئی ہے، اس کا اشارہ یہ ہے کہ تم اچھے بن کے رہو، اور اس کے ساتھ اگر اچھا پڑھ بھی رہے ہو تو کیا کہنا، ہندی محاورے میں سونے میں سہاگا، لیکن اگر صرف اچھا ہی پڑھ رہے ہو اچھے بن نہیں پائے ہو تو اس اچھا پڑھنے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسی لیے کہ نبی نے وہ واقعہ جو مشہور ہے آپ کے بیچ میں، رسول خدا نے اسی کی وضاحت کی تھی۔ تلملا اٹھا مدینہ کہ ہماری موجودگی میں حبش کا غلام اور گلدستہ اذان، یا رسول اللہ یہ کیا آپ نے کیا؟ ہم عرب کے رہنے والے، ہم زبان، ہم سے اچھا کوئی بولتا ہی نہیں، سب گونگے ہیں عجم کے لوگ، صرف عرب کے لوگ بول رہے ہیں، ایسا ان کے ذہن میں آیا۔ اور ایک عجم کا آ کر عرب کو اللہ کی جانب سے بلا رہا ہے، جس نے عربی سیکھی ہے آ کے اسے نبی نے مؤذن بنا دیا، اور جو عربی میں پیدا ہوا ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھا ہوا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہوگا ابھی؟ آپ کے اس فیصلے پر ہنگامہ نہیں ہوگا؟ اشارہ کیا تھا؟ لوگوں نے اگر آ کے کہا بھی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کے فیصلے سے، اتنا ضرور ہے کہ وہ شین نہیں کہہ پاتے، ایسا گرامر پیش کیا نبی نے، نہ کبھی کسی مدرسے میں رائج ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ ممکن ہے۔ اس لیے کہ ہم لوگ مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تو قرات سکھاتے ہیں، تلفظ صحیح کرتے ہیں بچوں کا۔ نبی کے حق سے کہا جا رہا ہے یا رسول اللہ مجھے اعتراض صرف اتنا سا ہے کہ یہ شین نہیں کہہ پاتے، سین کہہ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان نہیں کہہ پاتے، تو یہ مناسب نہیں لگتا۔ اور ذرا سا نبی نے کیا گرامر پیش کیا، جواب کیا دیا؟ جو جواب دیا وہی گرامر ہے، نبی کی زبان سے جو کہا انہوں نے وہی تو فیصلہ ہے آخری۔ کہا دیکھو ایسا ہے، اتنا سمجھ لو کہ تمہاری شین سے بلال کی سین نگاہ قدرت میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہم تو الف اور عین کا فرق نکالتے ہیں، صاد اور سین کا فرق بتاتے ہیں پڑھنے میں قرآن، کہ ذرا سا الگ رہے، اور قرات اور اسی پہ انعام ہوتا ہے، یہی کمپٹیشن ہوتا ہے، اسی پہ فیصلے ہوتے ہیں، اسی پہ اسٹیج سجائے جاتے ہیں کہ آج قرات کا مقابلہ ہوگا، دیکھے کون فرسٹ آتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن نبی بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بلال کے اس واقعے سے جو برابر ہم سنتے رہے بچپن سے آج تک، بتانا کیا چاہتے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ تمہاری شین سے ان کی سین بہتر ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہم تسلیم کر لیں کہ کسی کی شین سین بن جائے اور وہ سین بہتر ہو جائے شین سے؟ بہرحال غلط تو غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی نے بتایا کیا کہ اگر لقنت کی بنیاد پر بلال حبشی شین نہیں کہہ پاتے، سین کہہ رہے ہیں، تو قدرت کو زبان کی لقنت برداشت ہے، لیکن کردار کی لقنت برداشت نہیں ہوتی۔
ہم اسے برداشت کر لیں گے کہ تم شین کہو ٹھیک ہے، لیکن شین کہہ کے کردار میں لقلت ہو، یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیجے آپ حضرت۔ پیغامی اسی لیے پیغامی یہ جو پیغام دیا نبی نے، پیغام یہ تھا اچھے بننا، اچھا پڑھنا نہیں، پڑھنا بعد میں، بننا پہلے۔ ہم نے اس تصویر کو الٹ دیا، ہم نے بولنا اور پڑھنے کو فن بنا لیا کہ ہم بہت اچھا فن رکھتے ہیں بولنے کا، خطابت بڑے اچھے اچھے الفاظ گن کے لاتے ہیں اور چن کے لاتے ہیں، اور کیا کہنا کہ عوام جھوم جائے، لیکن اس الفاظ سے ہماری زندگی کا کوئی تعلق نہ بن پائے گا تو پھر ان الفاظ کی ادائیگی سے کوئی معنی نہیں ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ تم شین کہتے رہو، نہیں کچھ سننے والا ہے۔ اگر کردار کے دائرے میں شین نہ نکل پائے، سین نکلے تو قدرت کو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر بد کرداری کے دائرے سے شین نکل کے آئے تو وہ شین قدرت کو برداشت نہیں ہوتی۔ اگر ہم اتنا سا اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہمیں مذہبیات کے دائرے میں روحانی بلندی کے سامان مہیا کرنے چاہیے، جس کا بہترین ذریعہ مجلس عزا و فرش عزا بنا ہوا ہے، کہ جہاں روز آپ کلاسز دیکھتے ہیں، روز کلاسز چل رہے ہیں۔ اسی لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں، مثال ثواب کے متعلق بس میں کہہ چکا کہ نوجوانوں سے میں اپنے بزرگوں سے تو سیکھ رہا ہوں، انہی سے اصلاح چاہتا ہوں، نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بچہ روز کلاس کر رہا ہو، کسی ایک دن غیر حاضر نہ ہو اور رزلٹ آئے فیل ہو جائے تو بحث ہوگی، اس پر گفتگو ہوگی، کیا سبب کیا ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی بچہ ایسا ہو جو کبھی کلاس ہی نہ کر رہا ہو اور فیل ہو جائے تو وہ نارمل ہوگا، ہاں سب معمول ہے، وہ تو نہیں جا رہا تھا اس لیے فیل ہو گیا۔ لیکن جو روز کلاس آگے بیٹھ کے کلاس کر رہا تھا وہ اگر فیل ہو جائے تو اس پہ بحث ہوگی، اور ہونا بھی چاہیے، اس کے سبب کی تلاش میں ہونا چاہیے کہ آخر یہ کر کیا رہا تھا کلاس میں، جب کسی دن اٹینڈنس اس کی غائب نہیں ہے، روز اٹینڈنس مل رہی ہے، تو ہو کیا رہا تھا۔ تو کم سے کم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم روز حسینی کلاس کرتے ہیں تو خدا نخواستہ اگر فیل ہو گئے تو بحث ہوگی کہ یہ کر کیا رہا تھا اس بزم میں جا کر، جہاں ہدایت کے سامان مہیا کیے جا رہے تھے، جہاں ہدایت کے چشمے بہ رہے تھے، وہیں سے یہ پیاسا کیوں لوٹ رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ اگر مقصد ذکر حسین کے ساتھ آؤ گے تو مقصد کے ساتھ واپس جاؤ گے، اور اگر رشتے کی بنیاد پر آؤ گے تو رشتے کے ساتھ جاؤ گے، یہاں کچھ ملے گا نہیں۔ صلوات بھیج دیں آپ حضرت۔ کہ یہ دونوں تصویریں جو سورہ 3 نے پیش کی، احسن تقویم، اسفل السافلین، بہت مجلسیں سنی ہوں گی آپ نے عیسائی مبارکہ کے ضمن میں، خاص طور سے ایصال ثواب کی مجلسوں، بس ذرا صحابہ اور ساتھ دیجئے، بلند اور پست، یہ دونوں ہیں کون؟ دونوں تو انسانی ہیں۔ اسفل السافلین میں جانور نہیں ہے، انسانی ہے جو گرا ہوا ہے، اور انسانی ہے جو اٹھا ہوا ہے۔ میں نے بہت ہی جلدی سے اس کو ختم کرنے کی کوشش میں کچھ جملے میں نے سمیٹ لیے ہیں۔ جو اٹھا ہے وہ بھی انسان ہے، جو گر گیا ہے وہ بھی انسانی ہے۔ یہ دونوں انسان اٹھے گرے کیوں؟ اللہ نے ایک بہترین تحفہ دیا تھا احسن تقویم کی شکل میں اسے زندگی، اتنی حسین ترین زندگی انسان کی کہ اگر وہ اپنے اوپر فکر کرے تو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ خدا کیا ہے
اور اس کی خلقت کے یہ انداز و مزاج کیا ہے۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ مقصد خلقت انسانی کے ساتھ مقصد خلقت جن بھی شامل ہے، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لیکن احسن تقویم کی زندگی میں جن شامل نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے جن اور انس کو احسن تقویم میں نہیں، صرف انسان کو احسن تقویم کی منزل میں پیدا کیا، جن کو شریک نہیں کیا۔ خلقت کے مقصد میں شریک ہے وہ، کہ جیسے آپ عبادت کے لیے خلق کیے گئے ویسے اجندہ بھی خلق کیے گئے، لیکن اگر آپ کو احسن تقویم کی زندگی ملی ہے تو ان کی زندگی کا اعلان نہیں ہو پایا، کہ جنوں کا بھی اعلان ہو جائے کہ وہ بھی احسن تقویم کی منزل میں کیوں، کیا ہو گیا۔ اب آپ ظاہر کی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کہا کہ فلاں صاحب بہت اچھے شاعر ہیں، تو آپ نے جب سن لیا دیکھ لیا تب آپ کی سمجھ میں آ گیا، لیکن اگر سن کے رہ جاتے تو یقین کی منزل میں کبھی نہ آ پاتے آپ، اس لیے کہ آپ نے دیکھے ہی نہیں کہ وہ کیا ہے، بس لوگ کہہ رہے ہوں گے ہیں، تحریر میں ہیں، لوگوں کی زبان سے ہیں، میں نے نہیں دیکھا انہیں۔ جن دیکھنے والی مخلوق نہیں تھی، اگر وہ احسن تقویم کی منزل میں اعلان ہو بھی جاتا اس کا تو یہ سوال بنا رہتا وہ کیسے اچھے ہیں، کتنے اچھے ہیں، کہاں ہیں، دکھائی کیوں نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا نہیں، جو دکھائی نہیں دے گا اسے احسن تقویم میں شامل نہیں کروں گا، جو دکھائی دے گا اس سے دیکھنا میری خلقت۔ اس کا مطلب قدرت نے آپ پر بھروسہ کیا ہے کہ تم میری حسین خلقت کا آئینہ بن کر دنیا کے سامنے بتا دینا کہ اللہ نے کس طرح سے ہمیں حسین خلقت دی ہے، کیسی بلندی عطا کی۔ آپ خود محسوس کر لیں، جب بھی آپ اچھا عمل انجام دیتے ہیں تو آپ کو کتنا اطمینان ہوتا ہے، کس طرح سے خوشی، اندر سے جو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے غلط کام کر دیا ہے تو پھر اتنی ہی آپ کو اذیت محسوس ہوتی ہے اندر سے کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھ سے یہ کام۔ یہ قدرت کی احسن تقویم کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اس احساس کے ساتھ پایا جاتا ہے کہ ہر غلطی کا احساس آپ کو ضمیر کی عدالت کروا دیتی ہے، ہر اچھائی کا احساس جو آپ کی فطرت قبول کر رہی ہے وہی اچھا عمل ہے، اور جو فطرت قبول نہیں کرتا تھی وہی نہیں یعنی منکر کا عمل ہے۔ اس میں زیادہ سمجھنا نہیں ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے۔ جس عمل سے آپ کو خوشی ملے وہ امر بالمعروف ہے، اور جس عمل سے آپ کو مایوسی ہاتھ لگے وہی نہیں یعنی منکر کی منزل ہے۔ اس لیے یہ آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ دل پہ بڑا بوجھ تھا، میں نے یہ غلط کام کر دیا، بڑا بوجھ ہے دل پہ، غلط کام کر دیا، پھر کیا کرو گے؟ کہے کہ کسی سے ہلکا کر لوں، تو کہہ دو کسی سے۔ کسی عزیز کو آپ نے دوست کو پکڑا اور کہا شب میں مجھ سے ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ عمل ہو گیا، بہت بوجھ محسوس ہو رہا ہے، ذرا سا آپ سے میں کہہ دوں کچھ ہلکا ہو جائے، کہہ دیا کہ آپ ہلکا ہو گیا۔ یہ کیسی نفسیات آپ کی، کیسی فطرت ہے آپ کی کہ جب غلط کریں گے تو دلوں پہ بوجھ بنے گا، جب اسے کسی سے کہہ دیں گے تو ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن وہی دوست جس سے آپ نے اپنا عمل دہرایا ہے، کل جب دشمن ہو جاتا ہے تو چوراہے پہ آپ کی آبرو نہیں بچتی۔ ان کی سفید پوشی نہ دیکھنا، انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا۔ اس کا مطلب آپ نے جس دوست پر یقین کیا وہ آنے والے وقت میں دشمن بن گیا۔ قدرت نے اسی فطرت کے دائرے سے اپنی بارگاہ میں بلایا تھا کہ اگر تم کہہ دینے کے بعد ہلکا محسوس کر رہے ہو تو میری بارگاہ میں کہو، میں کسی سے کہوں گا نہیں، اور صرف کہو گے نہیں، ہم تمہاری توبہ بھی قبول کر لیں گے۔ اتنا تمہیں اطمینان ہو جائے گا کہ تمہاری غلطیوں کو کسی سے پہنچائیں گے بھی نہیں، تمہاری توبہ کو قبول کر کے تمہیں پھر اطمینان کی منزل میں ایک صلوات بھیجے آپ حضرات۔ میں امینی تمام تمینوں سے
اختتامی مرحلے میں میں جملہ کہہ دوں اور بات ختم ہو جائے کہ جو میں نے آپ کے بیچ میں عرض کیا ہے اسی کی عملی تصویر کو ہمارے عقیدے میں معصوم کہتے ہیں کہ بولے کم کیا زیادہ. سیرت رسول آپ نے ہندی اسٹیکرز دیکھے ہوں گے دفتروں پہ پہلے لگے رہتے تھے, کام ادھک باتیں کم. آفیسرز کے وہاں باہر دفتروں میں کام ادھک باتیں کم. یہ کیا ہے؟ یہ مکمل سیرت رسول ہے. 40 سال خاموش رہے, 23 سال بولے. کیا ہوا؟ کم بولے زیادہ کیا. 40 سال کام ادھک, 23 سال باتیں کم. نبی نے ہمیں عبادت دی اللہ کی جانب سے. 17 رکعت نماز, وہی ریشیو 40 اور 23 کا. کام ادھک باتیں کم, زیادہ کرو کم بولو. جب عبادت کا ہمیں سلیقہ دیا تو 17 رکعت. 17 رکعت میں کیا آپ نے دیکھا؟ کتنی نمازیں بول کے آپ پڑھتے ہیں؟ 6 رکعت. خاموش کتنی پڑھتے ہیں؟ 11 رکعت. 11 رکعت خاموش, 6 رکعت بول کر. 40 سال خاموش, 23 سال عمل کر کے بول کر. وہی ریشیو آیا نا. 17 میں 11 اور 6, 63 میں 40 اور 23. اس کا مطلب نبی نے اپنی زندگی بھی دی اسی آئینے میں, عبادت کا طریقہ بھی دیا کہ کرو زیادہ کہو کم. اور جب اس طرح زندگی گزارو گے تو پھر امام کی آواز آئے گی, دانشور وہ ہے جو کم سخن ہوتا ہے. صلوات بھیجیں آپ حضرات. ایک ایسی تصویر, ایک ایسی تصویر جو اس وقت آپ کے بیچ میں آنی ہے اس ایصال ثواب سے متعلق, کہ جو ایک ذاکرہ کے ایصال ثواب کی مجلس میں آپ شرکت کر رہے ہیں. انہی معصومین میں ایک معصومہ بھی ہے. کتنی خاموش تصویر بنی ہوئی ہے. ہادی ہیں, یہ نہیں کہ صرف عورتوں کے لیے ہادی ہیں, سب کے لیے ہادی ہیں. مخصوص عمل میں عورتوں کے لیے ہدایت, سب کے لیے پیغامات زہرا سب کے لیے ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف عورتیں ان سے جو ہے وہ بس عورتوں کا معاملہ ہے, نہیں, سب کے لیے ہادی ہے. اور یہ اس شہزادی کا شرف ہے کہ جو آپ برابر سنتے ہیں کہ 14 معصوم میں ایک خاتون. نگاہ قدرت میں جو بلندی ہے اس شہزادی کی, کہ آپ ایسی نہیں تمام واقعات جو سنتے رہتے ہیں, ان واقعات کے پیچھے آپ جا کے دیکھیے, اس کی نسوں کو دیکھیے, اس کے فاصلے کو, اس کی حکمت کو جا کے دیکھیے کہ وہ ہے کیا اصل میں, ہونا کیا تھا. آپ بہت پہلے بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں, ایک نام کہانی تھا پہلے, جناب سیدہ کی کہانی. تو اس کو آدھا نکالا گیا کہ وہ نہیں, غیر مناسب ہے. بھول جانے پر کوئی سزا اسلام میں نہیں ہے. اگر وہ کوہار کی کیسا بھول گئی کہانی سننا تو اس کو آگ لگ گئی تو یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے اس کو نکال دیا گیا. آدھا حصہ معجزے کا بچا یہودی کی شادی والا, وہی پڑھا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اچھا ہے, بہترین واقعہ ہے, سے پیغامات ہیں, لیکن اس پورے واقعے کو آپ کے جو ذہن میں ہے اتنے ہی آپ بس اس سے بس کچھ جملے جو میں عرض کر دوں, اور صرف شہزادی کی عظمت آپ کے بیچ میں عرض کرنا مقصد. ہمارے وہاں کسی غیر معصوم کے وہاں سے دعوت نامے آتے ہیں تو ہم غیر مسلم کے وہاں اگر دعوت نامہ آ گیا کسی کا پھر مشرک جو بھی ہو تو ہم کرتے کیا ہے, کچھ نہ کچھ بہانے کرتے ہیں کہ حضور ایسا ہے, مجھے پروگرام میں جانا ہے, میں تو نہیں شرکت کر پاؤں گا,
اور پھر وہ جو طریقہ ہوتا ہے لفافے میں رکھ کے بھیج دینے والا کہ کسی کے حوالے سے جا کے پہنچا دو. کیوں نہیں گئے آپ؟ کہا جاؤں گا تو وہاں چھینٹیں پڑیں گی اور وہ سب پتہ نہیں کس نے کھانے بنائے ہوں گے, کس نے کیا کیا ہوگا, تو وہاں مناسب نہیں ہے جانا. کس کے وہاں؟ غیر مسلم کے وہاں. کھانے پینے میں دشواری ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے نہیں, اور سب کے لیے ٹھیک ٹھاک ہے, آپ کے لیے دشواری ہے. تو آپ نہیں جا پاتے نجاست کی ڈر سے کہ کیسے کھاؤں گا, کیا پیوں گا, کیسے ہاتھ ملاؤں گا, کہیں گیلا ہاتھ ہوگا, کہیں کچھ ہوگا, کوئی گلے مل جائے گا. اے شہزادی, آپ نے کافر کے گھر شادی کی دعوت کو قبول کیوں کر لیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو پرہیز کر رہے ہیں اور آپ نے یہودی کی دعوت کو قبول کر لیا. یہ سوال ذہنوں میں ٹکراتا رہتا قیامت تک. اگر جناب سیدہ کی حکمت نہ آ جاتی ہمارے سامنے کہ تم کہہ رہے ہو کیوں جا رہے ہو, تو کیوں کا جواب تو معصوم کے لیے کیوں لفظ ہے ہی نہیں. صرف اپنی بات کو آپ تک پہنچانے کی غرض سے اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے. کہ حکمت کیا تھی؟ ہم نہیں جا سکتے. بطول جائے جو مکمل پاکیزہ, جس لفظ بطول کی پاکیزگی کی حدوں کو آج تک کوئی عالم طے نہیں کر پایا تو کتنی پاکیزہ ہے, بطول کیا ہے معاملہ, اور اس پہ اس وقت بحث بھی نہیں کرنی. آپ چلی جائیں گی تو وہاں کیا ہوگا؟ ساری عورتیں ہوں گی کافرہ, بزم ہوگی کافروں کی, کھانے پینے کا. یہ آپ جا رہی ہیں, اس کا مطلب معصومہ اگر طے کر چکی ہے جانا, تو ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں شہزادی کے فیصلے پہ کچھ خبیث ذہن رکھنے والے مصنف اپنے قلم کو اٹھا کے بحث کرتے کہ کیا یہ مناسب تھا. اگر آپ کے وہاں پاکیزگی کا یہ عالم ہے تو آپ کے وہاں سے شہزادی کیوں گئی؟ شہزادی نے کیا کیا کہ یہ سوال ہی ختم کر دیا, اپنے اوپر سے سوال کو ہٹا دیا. آپ نے دعا کی, بہرحال مجھے شادی میں جانا ہے, نہ زیور ہے نہ لباس. یہ دعا کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے لیے لباس اور زیور کی کیا ضرورت؟ آپ چلی جائیے, شادی میں لباس اور زیور آپ کو چاہیے؟ کہا نہیں ہے. دعا کی دعا قبول ہو گئی, لباس اور زیور آ گیا. یہ کیوں منگوایا؟ اپنی ضرورت کے لیے نہیں, اپنے فیصلے پر تائید الہی کی مہر لگانے کے لیے. اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا جانا تو اللہ فرشتہ بھیجتا, آپ کو جانا ہی نہیں ہے. کیا ضرورت کافروں کے بیچ میں جانا؟ اس سے راضی ہو کر تب تو لباس و زیور بھیج کر بتایا کہ اگر شہزادی راضی ہے تو خدا بھی راضی ہے جانے پر. صلوات بھیجا. اب آپ سمجھے, اب یہ معاملہ خدا کا ہو گیا. کیوں گئی؟ خدا سے پوچھو. اللہ راضی ہو گیا زیور اور لباس بھیج کر. اس کے بعد شہزادی نے جا کر بتایا کہ پورا واقعہ پڑھ لینا. جیسے ہی گئی, آپ کے نور کو دیکھ کر غش کھانے والی کافرہ خواتین سب غش کھا گئی. یہ کیا ہوا؟ شہزادی کی دعا سے, اشارے سے, جو بھی آپ نے کیا اس وقت زندہ اٹھ گئی. سب جو غش میں تھی سب اٹھ گئی. اٹھ کے ہوا کیا؟ سب نے اٹھ کر قدموں سے لپٹ کر کہا مجھے آپ کلمہ پڑھائیے. یہ ہے بطول. قدم رکھا کافرہ کے گھر میں, جتنی ملتی گئیں سب مومنہ ہوتی چلی گئیں. پاکیزگی شروع ہو گئی, گھر میں داخل ہوتے. اب دوسری خبر آئی کہ خواتین تو غش کھا گئی, دلہن مر گئی. یہی تو واقعہ ہے جو آپ پڑھتے ہیں. دلہن مر گئی. اچھا, کہاں ہے دلہن؟ اب آپ سب کے بیچ میں وقت نہ ہو جائے, آپ خود سوال اپنے ذہنوں میں پیدا کریے گا کہ جتنی غش کھائی تھی اس میں سے کوئی مر جاتی؟ یہ دلہن ہی کیوں مر گئی؟ دلہن کو غش آ جاتا. کوئی الگ سے تو بنی نہیں تھی, ایک الگ والی خاتون ہے, کوئی الگ خلقت ہے اس کی, کہ اس پر موت کا اثر ہو گیا, ان پر غش کا اثر ہوا. غش کھا گئی عورتیں, دلہن بھی کھا جاتی. اس میں سے کوئی بار آتی, خواتین میں سے کوئی مر جاتی؟
اگر مر جاتی کوئی اس میں سے تو ہوتا کیا؟ اس کی لاش کو کھینچ کر حجرے میں بند کیا جاتا کہ ابھی سب خاموش رہو، دلہن کو رخصت کر دو، پھر بعد میں دیکھا جائے گا، اسے دفن کیا جائے گا۔ قدرت نے کہا نہیں، شادی ہی نہیں ہونی ہے، سب متوجہ ہو جائے فضائل زہرا کی طرف، چھپنے نہیں دوں گا فضائل۔ جس غرض سے یہاں آئی ہے یہ بی بی، اس کے تمام فیصلے دنیا کے سامنے آ جائے۔ دلہن مر گئی تو اب کرے کیا؟ اب شادی کیسے ہو؟ اب تو شادی ہو نہیں سکتی۔ آ گئی، کہاں ہے دلہن؟ دلہن کے سامنے آئی، دلہن زندہ ہوئی، دعا کی، اشارہ کیا، ظاہر ہے کہ اللہ نے اپنی صفات سے آراستہ کیا ہے، اور اللہ کی صفات ہے کن فیکون، ارادہ کیا ہو گیا، تو کہنے کی کیا ضرورت؟ اٹھ گئی وہ دلہن، دلہن بھی کلمہ پڑھنے لگی، زندہ ہو گئی مردہ عورت۔ اب آپ سمجھے یہاں تک میں کیوں لایا آپ کو؟ آپ برابر سنتے ہیں علماء کرام اور ذاکرین اور خطبہ حضرات سے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کفو نہیں تھا۔ کفو کے معنی فضائل بھی برابر ہوں، علم بھی برابر ہو، سخاوت بھی برابر ہو، شجاعت بھی، تمام صفات برابر ہو۔ اگر یہ واقعہ نہ آ جاتا تو ہو سکتا ہے فضائل علی پڑھ کر ہم سوچتے کہ علی نے ایک مردہ کو زندہ کیا، فاطمہ نے نہیں کیا۔ اللہ نے کہا دلہن زندہ ہو کر کفو کی منزل میں فضائل علی و زہرا برابر آ جائیں گے۔ صلوات بھیجے آپ۔ پیغامی یہ ہے وہ منزل کہ جہاں بہترین زندگی کا تحفہ در معصوم سے، ان کی ہدایت سے، جو اس در پہ معرفت کے ساتھ آیا، اس نے وہ حاصل کر لیا کہ اسی در سے چند دنوں میں آنے والی حبش کی کنیز فضہ تاریخ کا عنوان بن گئی۔ کتنے دن رہی؟ حسنین کی ولادت کے بعد آئی ہیں، اور 11 ہجری 10 ہجری تک بات ختم ہو گئی، شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اتنی بیچ میں تو تھی، 3 ہجری میں امام حسن کی ولادت، 4 ہجری میں امام حسین کی ولادت، 4 کے بعد آئیں، 5 سال 4 سال رہیں۔ اس طرح سے ہدایت حاصل کی، وہ معرفت کی منزل تھی کہ اس کے لیے بس ایک ہی جملہ کافی ہے فضہ جیسی کنیز کے لیے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اصل نماز نہیں پڑھتے، اصل نماز معصوم نے پڑھی ہے، اس کی آپ نقل کرتے ہیں۔ نبی نے پڑھی ہے، مولا علی نے پڑھی ہے، اماموں نے پڑھی ہے، اس کی آپ نقل کرتے ہیں۔ امام نے ایسے پڑھی تو ہم نے بھی ایسے پڑھیں گے، امام نے یہ دعا مانگی ہے قنوت کی تو میں یہ بھی پڑھوں گا۔ یہی تو ہے، وہ اصل نہیں ہو سکتی جو نبی نے امام نے پڑھی ہے۔ اصل سے مراد وہ نہیں کہ اٹھنا بیٹھنا، وہ لذت عبادت جو معصوم کو حاصل ہوتا ہے، وہ اصل ہیں، ہم اس کی نقل کر رہے ہیں۔ کیا کہنا فضہ جیسی کنیز قدر سیدہ پر؟ ایک نقل کی ہے فضہ نے، اور اس نقل کو اصل بنا کے تاریخ کے حوالے کر دیا۔ شہزادی نے طعام جنت منگوایا، کھانا منگوایا، جنت سے فرشتہ لے کر آیا۔ جب فضہ گھبرائی تو انہوں نے بھی اسی مصلی کا سہارا لیا اور نماز پڑھ کے دعا کی، بر الہام میں تیری کنیز خاص کی کنیز، میں نے نبی کی دعوت کی ہے، کھانے کا انتظام نہیں ہوا، تو میری آبرو بچا لے۔ بس کچھ نہ جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے بیچ میں، ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات بہت۔ تو آپ نے سنا کہ کیا کہا فضہ نے؟ تو میری آبرو بچا لے۔ طعام جنت کس نے منگوایا؟ فاطمہ زہرا نے۔ پھر کس نے منگوایا؟ جناب فضہ نے۔ یہ دعا کی کہ طعام جنت آ گیا جنت سے، اور لے کے آئی نبی کی بارگاہ میں۔ نبی نے کھانے کو دیکھا، فضہ کو دیکھا، کہاں سے لے آئی ہو؟ یا رسول اللہ جب آپ جانتے ہیں تو پوچھتے کیوں ہیں؟ جہاں کے آپ ہیں وہیں کا کھانا ہے؟ کہا وہ تو میں سمجھ گیا، لیکن لوگ تو جان جائیں۔
تم بتا دو، لوگ تو سمجھ جائیں کہ کہاں سے آیا کیا ہے۔ تو فضہ نے واقعہ بیان کر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ کیسی یہ کنیز ہے جس نے اپنی شہزادی کے اصل عمل کو اپنے نقل کرنے کو اصل بنا دیا، کہ وہاں بھی طعام جنت آیا جنت سے شہزادی کے لیے، اور فضہ نے بھی منگوا لیا نبی کی دعوت کر کے۔ تو اب دونوں چیزیں مل جائے تو ایک جملہ شاید آپ کو مکمل کر دے گفتگو کو، کہ جب فاطمہ زہرا کی دعا پہ بھی طعام جنت، فضہ کی بھی دعا پہ طعام جنت، تو غیر معصوم روٹی ادھر سے کس کی گئی؟ معصوم کی روٹیوں کے ساتھ فضہ ہی کی روٹی گئی ہے۔ یہ بتانے کے لیے اگر میں منگا سکتی ہوں تو بھیج بھی سکتی ہوں۔ یہ ہے وہ مرتبہ اس در پہ رہنے والی شہزادی کنیز کا۔ صلوات بھیج دیں آپ اسے۔ پیغامی میں یہ شہزادی فاطمہ، بہترین زندگی، احسن تقویم، چاہے وہ قمبر اور سلمان فارسی اور ابو ذر کی شکل میں ہو یا فضہ، ایمن اور اسما کی شکل میں ہو۔ جتنی بھی کنیزیں ہیں آپ کے در پہ، ان کی کنیزیں کو مزاج کو دیکھیے کس طرح حسین معرفت کے ساتھ آپ نے شہزادی کے سلسلے میں گفتگو کی ہے، اور جس طرح سے بھی گفتگو کی ہے وہ آپ کے بھی میں، اس لیے کہ کیا کہنا فاطمہ زہرا کا، نبی کی اکلوتی بیٹی کا۔ جب بھی رسول کی بیٹی کا ذکر ہو تو یہ لفظ ضرور بیان کر دیا کیجئے، ایک لفظ، کہ کیا کہنا نبی کی اکلوتی بیٹی کا۔ اس لیے کہ جو غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں، اس غلط فہمی کو ہر مجلسوں میں جب ذکر سیدہ ہو تو یہ کہہ کے ہو کہ اکلوتی بیٹی تھی۔ اس لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تاریخ کی کوکھ سے پیدا کی گئی بیٹیوں کی کوئی دلیل نہیں، لیکن کم سے کم ان بیٹیوں کو تاریخ کے لکھنے والوں نے اگر پیدا کیا تو اتنی جرات نہیں کر پائے کہ اور بیبیوں کی آغوش میں ڈال دیں۔ اسی کی بیٹی بتایا جسے اللہ نے بیٹی دی تھی، اور کسی کو نہیں بنا پائے ماں، کم سے کم ماں نہیں بنی تھی، کوئی ماں بن جاتی، اسی بہانے تاریخی میں پیدا ہونے والے سے تاریخ کا مورخ سمجھ رہا تھا۔ اگر کسی اور بی بی سے منسوب کیا تو اس بیٹی کو کوئی بیٹی مانے گیا ہی نہیں، اسی کو ماں بنایا جائے جسے اللہ نے ماں بنایا ہے اس دنیا میں۔ صلوات بھیج دیں آپ حضرت۔ اس لیے کہ آپ سنتے ہیں، اور آپ کے بیچ میں میں یہاں نہیں عرض کر سکا ہوں، یہاں شاید پہلی بار عرض کر رہا ہوں کہ اور لکھنؤ کے اور حصوں میں پڑھ چکا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب فدق کا معاملہ ہوتا ہے تو فدق تک اگر بیٹیوں کا وجود ہوتا، بیٹیاں مر گئی تھیں، چلیے، ہوتا کیا ہے کہ ان کے شوہر اگر زندہ ہیں تو ان کا حق ان تک آتا ہے۔ اگر شہزادی نے دعویٰ کیا تھا اکیلے فدق کا تو جو موجود تھے ان کے ورثہ اور بیٹیوں کے، رسول کے کہنے والے کہ وہ بھی داماد تھے، تو وہ بھی کہتے نا وہاں دربار میں کہ آپ اکیلی کیوں اسے لے رہی ہیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، 2 حصہ ہمارا ہوا، 1 ان کا ہوا اور چوتھائی آپ کا ہوا نا۔ ہم 2 بیٹی ہمارے ساتھ تھیں تو 2 حصہ تو ہمارا ہو گیا، 1 ان کا ہو گیا، اگر وہ اس دنیا میں نہیں لیکن ان کے وارث تو ہم ہیں۔ دربار میں کسی نے کچھ کہا، اکیلی بحث کرتی رہی اپنے لیے، صرف فدق کا اپنے لیے، کوئی وارث نہیں نکلا کسی بیٹی کا شوہر، تو تاریخ نے بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فدق تک بیٹیاں پیدا نہیں ہو پائی تھیں، پیدا ہوئی ہیں تو فدق کے واقعے کے بعد کچھ لوگوں کو جھوٹے فضائل سے آراستہ کرنے کی غرض سے فدق کے بعد پیدا، اگر فدق تک پیدا ہوتی تو اس دعوے میں ضرور ان کا دعویٰ شریک حال ملتا درباروں میں، جہاں ساری سازشیں ہو سکتی تھی تو کیا یہ دلیل نہ آ سکتی تھی؟ ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرت۔ پیغامی ہے شہزادی، کیا کہنا ہے شہزادی کا، اس بی بی کا، کہ نہ ان کی جیسی کوئی بیٹی ہے، نہ ان کی جیسی کوئی ماں، نہ ان کی جیسی کوئی شریک حیات۔ قدرت کی یہ تحفہ ہے جو آپ امامت کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، کہ ادھر ابو طالب کی آغوش سے آئے ہوئے اولاد، ادھر خدیجہ کی آغوش میں پروان چڑھنے والی بیٹی، ان دونوں کے مل جانے کے بعد جو سلسلہ عصمت اور امامت چلا۔ آپ کے بیچ میں عرض کروں، کسی امام کے
اولاد بہت ہیں لیکن ایک ہی معصوم ہے ان اولادوں میں، دو معصوم نہیں کسی کے پاس ہے۔ جناب مریم ایک معصوم بیٹے کی ماں بنی بغیر شوہر کے، دو کا بنا دیتا اللہ، بس ایک۔ دوسرے امام، تیسرے امام، امامت جب تیسری امامت سے آگے بڑھی بھائی کے بعد تو ایک امام، چوتھے امام، بس چوتھے امام کے ایک امام، پانچویں امام، جبکہ اور اولادیں تھیں۔ ہر امام کی ایک اولاد امام اور معصوم، صرف پہلے امام میرے ہیں، پوری عصمت کے دائرے میں آدم سے لے کے آخری امام تک۔ کسی معصوم کے وہاں جا کے سیرت پڑھ کے دیکھیے کہ کسی معصوم کے وہاں دو بیٹے معصوم ہو، ایک بیٹے بس، صرف مولا علی کے دو بیٹے معصوم ہیں، اور کسی کے دو بیٹے معصوم، دو بیٹے معصوم، دو بیٹے امام، صرف مولا علی کے وہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی معصوم کے وہاں کوئی معصوم بی بی ہے ہی نہیں، جتنی بیویاں ہیں سب غیر معصوم۔ تو ایک معصوم باپ تھا تو ایک معصوم بیٹا ہوا، یہاں معصوم ماں بھی ہے، معصوم بیٹا بھی ہے۔ قدرت کا ایک ان کا تحفہ ہے کہ نہیں تحفہ، جب دو معصوم ملے تو دو معصوم امام۔ صلوات بھیجا۔ دو معصوم بیٹے، اس لیے کہ ماں بھی معصومہ، باپ بھی معصوم، تو دو معصوموں کو دو تحفے قدرت نے دیے کہ تمہیں حسنین ملیں گے، حسن بھی ہوگا، حسین بھی ہوگا، اور سب کے وہاں غیر معصوم، ماں کی آغوش میں معصوم کی امانت معصوم، تو بس ایک بیٹا معصوم، جسے امام نے بتا دیا یہ معصوم میرا بیٹا، اسی کو تمہارے بعد امام ہوگا، بس وہ امام ہے اور کوئی نہیں۔ یہ ہے شہزادی فاطمہ زہرا، جس کی ذاکرہ کے اصال ثواب کی مجلس میں آپ شریک ہو رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، انہیں ثواب پہنچانے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ ذکر کرنے والوں کو میں نے پہلے ہی کہا کہ معرفت کے ساتھ، شخصیت کو پہچان کر، روحانی کیفیت کی بلندی کے ساتھ، حق پرستی کی منزل میں، تعصب سے دور، حسد اور بغض و کینہ سے دور، تب جا کے معصوم کی بارگاہ سے کچھ ملتا ہے۔ تمام چیزوں کو سمیٹے ہوئے وہاں نہیں کچھ ملتا، اس لیے کہ شہید محراب آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ایک واقعہ کہ ہزاروں بار لا حول ولا قوت الا باللہ الشیطان الرجیم کہتے رہیے، شیطان بھاگنے والا نہیں ہے۔ ان لفظوں سے شیطان نہیں بھاگتا کہ آپ بس کہہ دیا شیطان چلا گیا، پھر کیسے بھاگے گا؟ تو انہوں نے ایک مثال لکھی اسی کتاب میں، انہی کی مثال ہے، میں بڑی امانت داری سے انہی کی مثال ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی ساری کتابیں جو مطالعہ کرتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، گناہان کبیرہ، اجتیازہ، بہت ساری کتابیں۔ انہوں نے کہا کہ مثلا ایک شخص روٹی کھا رہا ہے اور سامنے آیا ہوا جانور کھڑا ہوا ہے، ڈاگ، کتا، وہ اسے ہٹا رہا ہے، ہٹ جا، تو کچھ دور جا رہا ہے پھر واپس آ رہا ہے، روٹی کھاتا جا رہا ہے، ہاتھ میں روٹی لے کے کہتا ہے ہٹ جا، وہ کچھ دور ہٹ کہنے پہ جاتا ہے پھر واپس آ جا رہا ہے۔ تو لوگوں نے کہا یہ بھاگتا کیوں نہیں؟ تو عقل مند نے آ کے سمجھایا کہ بھائی اس وقت تک ہی نہیں بھاگے گا جب تک آپ کے ہاتھ میں اس کی غذا ہے، کہنے سے نہیں بھاگتا۔ یہ کیا کروں؟ کہا اس کی غذا پھینک دو ہاتھوں سے، اس کے بعد خالی ہاتھ سے بھگاؤ، وہ چلا جائے گا پھر ٹھہرے گا نہیں، اس لیے کہ تمہارے اپنے ہاتھ میں، تو ہاتھوں میں غذا دیکھ کر بھگانے کے بعد بھی واپس آ رہا ہے۔
بھئی یہی شیطان کے بھگانے کا. اگر دلوں میں شیطان کی غذا حسد بغض کینہ غیبت باقی ہے تو لا حول ولا قوت کہنے سے شیطان نہیں بھاگتا. اگر بھگانا ہے تو اس غذا کو نکال کر پھینک دو, شیطان خود ہی چلا جائے گا. صلوات بھیجے آپ حضرت. اس کی غذا نہ رکھو اپنے قریب, اس کی غذا ہے گناہان کبیرہ, اس سے دور ہو جاؤ, خود بخود شیطان چلا جائے گا. لیکن اگر اپنی صفات تمہارے اندر دیکھے گا تو ضرور آئے گا کہ تو حسد یہ بھی کر رہا ہے, میں نے بھی آدم سے کیا تھا, تو اسی کے ساتھ رہو, اپنا ممبر بناؤ اسے. تو وہ بھاگنے والا تحریر پڑھنے سے اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک تحریر کے مطابق عمل وجود میں نہ آ جائے. دعا آپ کرتے ہیں کہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا, یا باقی رکھ یا قائم رکھ, اور یہ دعا کرتے کرتے آپ گمراہوں کے راستے پہ چلتے رہیے اور دعا کرتے رہیے. اللہ کان پکڑ کے آپ کو یہاں نہیں لائے گا کہ تم دعا کر رہے ہو یہ ہو جا رہے ہو وہ. آپ نے کہا یا اللہ مجھے مغرب کی سمت چلا اور جا رہے ہیں مشرق, تو اللہ آپ کو نہیں لائے گا کھینچ کر کہ مغرب کی طرف آ, تم نے دعا کی ہے اس لیے تجھے ادھر آنا چاہیے. جب تک اس دعا میں آپ کا عمل شریک حال نہیں ہوتا تب تک دعا قبول نہیں ہوتی. کہنا ہے کہ مغرب کی طرف لے چل تو چلنا بھی پڑے گا. اب قدم اگر کمزور پڑ گئے تو اسے مضبوطی عطا کرنا یہی دعا کے قبول ہونے کی سند ہوتی ہے اللہ کی جانب سے. تو ہمیں اس عمل کو انجام دینا. صلوات بھیج دیں آپ حضرات. نگامی تاخیر ہو رہی تو میں کہا یہ شہزادی فاطمہ زہرا جہاں سر تقویم کی بہترین زندگی. تاریخ کا ورق الٹیے, کبھی ذہنوں میں خواتین کے نہ آئے کہ اس نے اللہ نے مجھے قیدی بنا دیا, احاطے میں بند کر دیا, پردے میں رکھ دیا. نہیں, اللہ نے نہ قیدی بنایا, نہ پردے میں رکھا, نہ احاطے میں بند کیا, نہ چار دیواریوں میں بند کیا تمہیں. اگر چار دیواریوں میں ہوتا تو کبھی شہزادی میدان میں نہ جاتی. گھر سے نکل کر شہزادی میدان تک گئی موبائل لے کے, شہزادی نکل کر دربار تک گئی. تو دربار میں نہیں جانا چاہیے, گئی دربار میں. میدان میں نہیں جانا چاہیے, گئی میدان میں. کیوں؟ بتانے کے لیے کہ اللہ تمہیں روکتا نہیں, وہ ایک اصول دے رہا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو اپنی طبیعت کے سائے میں نہیں, خدا کی شریعت کے سائے میں. اس کے بعد جہاں چاہو جاؤ, ہر جگہ شریعت محافظ بنی رہے گی. لیکن اگر شریعت توڑ کر طبیعت کے دائرے میں جاؤ گی تو ہر جگہ تمہاری آبرو کو خطرہ ہو سکتا ہے. صلوات بھیج دیں آپ. بڑی خدمات ہیں خواتین کی تاریخ اسلام میں اور قرآن کی روشنی میں, جس میں شہزادی پوری مکمل اس صف کی رہبر اور پیمبر بنی ہوئی ہیں. جو صنف نازک کا سفر آدم سے شروع ہوا تھا وہ جب کامل پیکر میں ڈھل گیا تو اسے سیدہ کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ خواتین کا پورا مکمل سلسلہ ہے جس کی آخری کڑی میں قیامت تک اپنی سیرت کو مختصر سے وقت میں شہزادی نے دنیا کے حوالے کیا. خواتین کی سے اور اگر میں شہادت نہیں پڑھ سکتا تو میں چند جملے عرض کر دوں اور اس سلسلے میں کہ جو معرفت کے ساتھ اس در پہ آئیں, ان خواتین نے کس طرح سے مزاج فاطمی میں ڈھل کر دنیا کے بیچ میں بتایا کہ جب معرفت کے ساتھ در سیدہ پہ سر جھکاؤ یا اس گھر میں شامل و داخل ہو. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ خدا نے بڑی ہی حکمت سے فاطمہ لفظ کی پاکیزگی کو بچایا ہے. یہ نہیں کہ فاطمہ زہرا سے نام شروع ہوا ہے, اس کے پہلے بھی فاطمہ نام ملے گا آپ کو. فاطمہ بنت عمرو حضرت ابو طالب کی والدہ اور جناب عبداللہ کی والدہ جناب عبد المطلب کی بیوی, یہ دونوں بیٹوں کی ماں الگ ہیں. فاطمہ بنت عمرو مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد, شہزادوں کی ماں فاطمہ زہرا, حضرت عباس کی ماں فاطمہ کلبیہ. فاطمہ نام ہے تو قبیلے کا لفظ جڑ گیا ہے فاطمہ کلبیہ. 8ویں امام کی بہن جنہیں آپ معصومہ قم کہتے ہیں, ان کا نام ہے فاطمہ. 5ویں امام کی ماں فاطمہ بنت حسن.
یہ سب اس در پہ فاطمہ ہیں، پیچھے سے بھی اس در سے بھی آئی ہیں اور پھر ان کے زمانے میں بھی اور آج تک۔ لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بنی امیہ اور بنی عباسی جتنے بھی بادشاہان وقت گزرے ہیں جنہیں خلیفہ کہا جاتا تھا، ان بادشاہوں کے کسی بادشاہ کی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے۔ کوئی نام جب وہ مل جائے ڈھونڈ لیجئے گا تو مجھے بتا دیجئے گا، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ کسی بادشاہ وقت کی ماں کا نام فاطمہ نہیں۔ فاطمہ کے بیٹے جتنے ملے تاریخ میں، یا محافظ دین، یا مبلغ دین، یا پابند دین، یا ناصر مددگار ان لوگوں کے جو محافظ دین ہیں، کوئی الگ سے نہیں رہا اس میں سے۔ لوگوں نے سمجھا کہ میں نام نہیں رکھوں گا ان کا، ادھر ادھر کے نام لوگ رکھنے لگے۔ یہ نام ادھر ادھر کے اس لیے رکھنے لگے کہ اللہ کی حکمت تھی، وسوسہ تھا ان کے ذہنوں میں، یہ پاکیزہ نام غلط جگہ پہ نہ جانے پائے کہ جس سے کوئی اولاد ایسی ہو جو دین کی باغی بن کر اس نام کو بدنام کر جائے۔ تو تم نہ رکھو، نام بہتر ہے، لیکن جہاں یہ نام ملے گا وہاں پاکیزہ بچے بھی ہونے چاہیے، پاکیزہ ماں بھی ہونا چاہیے۔ چلو ہاتھ بھیج دے آپ۔ پیغامی ایسی ہدایت، اس طرح ہدایت کی کہ آپ گھر کے اندر رہیں، چادر ہدایت کے لیے باہر جاتی رہی۔ جس نے رسول کے ذوف کو پورا کیا ہو وہ چادر زہرا۔ سائل آیا، فاطمہ زہرا نے کہا گھر میں کچھ ہے نہیں اور کوئی نہیں ہے، قمبر یہ میری چادر لو، جا کے بازار میں بیچ کر لے آؤ، سائل کو بٹھا دو، خالی ہاتھ نہیں جائے گا سائل۔ بیٹھ گیا سائل، قمبر لے کے گئے۔ قمبر کا کہنا کہ میں کہہ نہیں پا رہا تھا کہ میں اسے بیچنے لایا ہوں، فروخت کرنے آیا ہوں، کیسے کہوں، لیکن حکم شہزادی تھا، آ گئے لے کر۔ چلتے چلتے فکر میں ڈوبے ہوئے کارنر پہ جا کے پہنچے بازار کے، تو ایک یہودی نکلا اپنے گھر سے، کہا قمبر پریشان لگ رہے ہو؟ کہا یہ اکیلا ملا، اس سے کہہ دوں۔ کہا ہاں پریشان تو ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا چادر دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ میں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ چادر رسول کی بیٹی کی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا ایسا ایسا معاملہ تھا، مجھ سے کہا میں کہہ نہیں پا رہا ہوں، آپ سے میں نے کہہ دیا۔ اس یہودی نے کہا میں اسے خرید لوں گا، آپ اپنے ہاتھ میں لیے رہیے۔ وہ گھر گیا، صندوق اس نے کھولا، اپنی توریت نکالی جو بچی کچی اس کے پاس تھی، اس توریت کو پڑھا اور پڑھ کر باہر نکلا۔ کہا یہ قیمت لیجئے، کچھ بتایا؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا تو یہ قیمت لے لیجئے، اور میں نے اسے چادر کو خرید لیا۔ کہا پھر لے لو۔ کہا ابھی لوں گا نہیں، بس میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے چلے چلو۔ ہاتھ پکڑ کر قمبر کا یہودی لے کر بارگاہ رسالت میں آیا، جہاں بارگاہ رسالت سجی ہوئی تھی، اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، چاہنے والے کسب علم کر رہے تھے۔ دیکھا قمبر کو یہودی کے ساتھ، کہا یہ کیا؟ آتے ہی اس یہودی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ نبی نے کہا کیا ہو گیا؟ ارے اسلام سمجھ لیا ہے، کیسے ہی کلمہ پڑھ لو گے؟ کہا میں سمجھ گیا ہوں۔ کہا کیا سمجھ گئے؟ کہا رسول اللہ میں مکمل سمجھا، مجھے بس کلمہ پڑھا دیجئے۔ کہا سمجھے کیا؟ اتنا تو بتا دو۔ کہا جب حق سمجھ میں آ جائے تو وہی اسلام ہوتا ہے۔ کہا حق سمجھ میں آ گیا تمہیں؟ کہا ہاں۔ کہا میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ آخری رسول کی بیٹی کی چادر بازار میں بکنے آئے گی، اور آج میں نے چادر کو بکتے ہوئے دیکھا۔ اس کا مطلب توریت نے جو ذکر کیا تھا وہ میں سامنے دیکھ رہا تھا، اور جب میں سامنے دیکھ رہا تھا تو اب اس سے بڑا حق اور کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجئے۔ عزادارو، شہزادی کی چادر بڑا تذکرہ ہوتا ہے چادر زہرا کا۔ ہدایت کے لیے باہر نکلتی رہی کہ میں گھر کے اندر ہوں، چادر جائے گی ہاتھ بن کر، وہ جا کے کلمہ پڑھوائے گی۔ کتنے یہودیوں کو چادر نے کلمہ پڑھایا۔ مولا علی نے گروی جا کے رکھا، واپس لے کے یہودی آیا کہ یہ کیا آپ دے آئے مجھے؟ میرے حجرے میں تو اس طرح سے نور پھیلا ہوا ہے کہ میں گھبرا گیا ہوں، دیکھ کے اسے آپ لے لیجئے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ شہزادی کی عظمت۔ کہا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو۔
کلمہ پڑھ لیا، جو آخری اس کا حصہ ہے وہ وہی، اسی کے لیے اتنی میں نے آپ کو بتی ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ دیدہ بھی ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس لیے کہ ہم شہزادی فاطمہ زہرا کے مصائب پہ نہ رو سکتے ہیں نہ اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ جو اپنا مرثیہ خود پڑھ کے گئی ہو، جو اپنے اوپر خود رو کے گئی ہو، اس بی بی پہ ہم کیا روئے، کتنا روئیں گے، کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کسی معصوم نے اپنا مرثیہ اس طرح نہیں پڑھا کہ سبت لیا مصائب، صرف فاطمہ زہرا نے کہا، اور کسی نبی نے نہیں کہا، کسی معصوم نے، کسی امام نے نہیں کہا۔ یہ مجھ پہ اتنے مصائب ٹوٹ پڑے کہ روز روشن پہ پڑھتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جائے۔ یہ تمثیل، یہ صباحت، یہ عزادارو، رسول خدا نے کہا کلمہ پڑھ لو، بس جزاک اللہ، یہ آپ نے مصائب میں اشارے کو سمجھ لیا اور آپ کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہی آنسو مرحومہ کے لیے بہترین اجر و ثواب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ کو جو اجر مل رہا ہے وہ تو مل ہی رہا ہے، ان کے صدقے میں، ذکر معصوم کے صدقے میں مرحومہ کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ یہ بہترین سیرت و کردار کی مالک، کلمہ پڑھا دیا رسول نے۔ اب بس آخری جملہ سن لیجئے، بس اور کچھ نہیں، بس یاد آ جائے گا آپ کو مصائب کا کیا معاملہ ہے۔ اس لیے کہ بچوں نے ماں کے ایصال ثواب مجلس کی ہے، کسی کی شریک حیات اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے ایصال ثواب میں انہوں نے مدد کی ہے۔ سارے اعزاء و اقربا ظاہر کی تڑپنا، رونا، ہر ایک کے لیے نفسیاتی چیزیں، فطری تقاضے ہیں کہ گھر میں ماں ہوتی ہے، پہلی آواز دروازہ کھلنے پر ماں ہی کی آتی ہے، اور کسی کی نہیں آتی۔ ابھی تک کہاں تھے؟ کیوں نہیں اتنا دیر تاخیر کیوں ہو گئی؟ اماں آپ جگ رہی ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، جب تک تو نہیں آیا تب تک کیسے میں سو جاتی۔ اور جب ماں اس طرح سے باخبر ہو بچوں سے، اور وہ ماں کفن میں لپٹ کے سپرد خاک ہو جائے، تو پھر اس کی یادوں میں ماں بچے کس طرح تڑپیں گے، کس طرح بچے تڑپیں گے۔ ان کی تڑپ کا احساس ہمیں اور آپ کو نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھے بچے، ماں کبھی نہ جوان ہوتی نہ بوڑھی، ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ 80 سال کی ہو گئی تو ٹھیک ہے، ہو گئی۔ ماں صرف ماں ہوتی، اس لیے ممتا کبھی کم اور زیادہ نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ ماں کی یاد میں رونا، لیکن جب ماں کی یاد میں کوئی روئے، اپنی بیوی کے فراق میں کوئی تڑپے، کوئی بھائی کے بہن کے غم میں روئے، تو مجلس عزا برپا کر دی جاتی ہے۔ آؤ اب اس ماں کا تذکرہ سنو، اس شریک حیات کا تذکرہ سنو کہ اس کا کوئی ثانی و جواب نہیں تاریخ میں۔ عزادارو، نبی نے کلمہ پڑھا، بات مکمل، نبی نے کلمہ پڑھایا، کلمہ جب پڑھ چکے تو قمبر نے کہا اب لے لو چادر، میں جاؤں، بہت تاخیر ہو رہی۔ بس عزادارو، ایک جملہ، قمبر نے کہا چادر تو لے لیجئے، قیمت تو آپ دے چکے ہیں، سائل بیٹھا ہے زہرا کے دروازے پر، کوئی وہاں سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، مجھے جلدی جانے دیجئے۔ یہودی کا جواب، اے قمبر، بس عزادارو اگر اسے آپ نے محسوس کیا، جب یاد آئے تو شہزادیوں کی بے پردگی پہ آنسو بہا لیجئے گا۔ یہودی نے کہا قمبر، جب میں یہودی کا کافر، تب تو میں نے چادر کو چھوا، میں تو اب کلمہ پڑھ چکا ہوں، میری کیا جرات کہ میں اس چادر کو ہاتھ لگا دوں۔ ایک یہودی کلمہ پڑھ کر چادر زہرا چھونا گوارا نہیں کرتا۔ ہاں وہ زہرا کی بیٹیاں جن کے سروں سے چھینی گئی چادریں، بابے عزا، بس میں نے عرض کیا کہ بار بار آپ سماعت کر رہے ہیں۔ ذاکرہ ظاہر ہے کہ زندہ رہی، مرحومہ تو ذکر کرتی رہی، شہزادی کا ذکر کرتی رہی، ثانیہ زہرا کا ذکر کرتی رہی۔ آج اسی شہزادی کا ذکر ان کے ایصال ثواب میں ہو رہا، روح خوش ہوتی ہوگی کہ وہی ذکر جو مجھے پسند تھا وہی تو ہو رہا ہے، وہی تو میرے مرنے کے بعد بھی کیا جا رہا ہے۔ تو عزادارو، یہ ہے فاطمہ زہرا، شہادت آپ کو ذہنوں میں ہے۔ دو تین جملے کہہ کے بات کو ختم کر دوں کہ اس دنیا سے کس طرح رخصت ہوئی ہے یہ بی بی، کہ کبھی یقینی نہیں ہوتا کسی کو کہ 18 برس کی تھیں، اتنے مصائب، اتنی دشواریاں، کہ 18 برس کی تھیں۔
لوگ بچے حیرت سے پوچھتے ہیں آپ 18 برس کہتی ہے، یہ تو بہت بزرگ تھی. نہیں بیٹا 18 برس کی تھی بس. اسی 18 برس میں کیا سے کیا ہو گیا کہ نبی کی بیٹی کو باپ پہ رونے کی مہلت نہ مل پائے، نبی کی بیٹی کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گر جائے، مولا علی کے گلے میں پھندے ڈال دیے جائیں، مولا علی کے پاس آ کر بیٹھ کے کہیں ابو الحسن میں نے سنا ہے کہ ایسے حالات بگڑ چکے ہیں مدینے کے کہ آپ کے سلام کا جواب لوگ نہیں دیتے، آپ کو سلام نہیں کرتے. کہا شہزادی آپ کو کس سے معلوم؟ کہا کنیزوں نے بتایا. کتنا غم اٹھایا ہے جناب وسیع، کتنے مصائب برداشت. اس کے بعد اس دنیا سے جب رخصت ہوئی ہیں تو کس طرح رخصت ہوئی؟ سینے پہ باپ کا پیراہن، زبان سے وصیت، اسما خیال رکھنا میرے مرنے کی خبر میرے بچوں کو نہ دے دینا. شہزادی کیا کروں؟ دیکھو ان قریب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گی، میرے میت پہ چادر ڈال دینا، میرے بچے میرے مرنے کے بعد آئیں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے رکھا ہے، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا، جب وہ کھانا کھا لیں تب میرے مرنے کی خبر دینا. آپ سمجھے؟ ماں کو اپنے مرنے کا غم نہیں ہے، بچے کے بھوکے رہنے کا غم ہے. میرے بچے میرے مرنے کی خبر سن کے کھانا نہیں کھائے، بھوکے رہ جائیں گے. میں نہیں چاہتی میرے بچے بھوکے رہے. اے شہزادی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسما تڑپ رہی ہیں، اسی بیچ شہزادے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے گھر میں تشریف لائے. چٹائی بچھائی گئی، شہزادوں کو بٹھایا اسما نے، کھانے چن دیے بڑے اہتمام کے ساتھ. جب سب مکمل ہو گیا انتظام کھانے کا تو اب شہزادوں نے سر اٹھایا اور کہا اسما یہ آج نیا اہتمام کیسا؟ کہا شہزادوں کھانے کا وقت ہے، کھانا چن دیا، یہ نیا اہتمام کیسا؟ کہا اس میں نیا کیا؟ کہا اسما آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میں نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ آج جب میری ماں میرے پہلو میں نہیں تو کھانا کیوں چن دیا؟ بھائی یہ سننا تھا. اسما نے سر و سینہ پیٹا. اے شہزادوں اب وہ ماں اس دنیا میں نہیں رہی جس کے بغیر آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. کیا گزر گئی شہزادوں پر؟ سر سے امامہ پھینکا، دوڑے ہوئے ماں کی میت سے لپٹے. مولا علی آئے مسجد سے، بچوں کو گلے سے لگایا، صبر کی تلقین کی، غسل دیا گیا، سارے انتظامات مکمل ہو گئے. جنازہ نکلا، سپرد خاک ہوئی شہزادی. سپرد خاک ہونے کے بعد بچوں سے مولا علی نے کہا جاؤ گھر، چند قدم پہ میں آتا ہوں. جب تنہا ہوئے قبر کے پاس اب مولا علی نے اپنے رخسار کو قبر سیدہ پہ رکھا اور قبر سیدہ پہ رکھ کر آواز دی، اے شہزادی میری شکایت رسول سے نہ کرنا، میں آپ کو دشمنوں سے نہ بچا پایا، آپ کی ہڈیاں شکستہ ہو گئی، آپ پہ بڑے مظالم ہوئے. کہتے کہتے مولا علی روتے روتے غنودگی کے عالم میں آ گئے. غنودگی کے عالم میں آنا تھا کہ دیکھا کہ جیسے سامنے شہزادی آ کے کھڑی ہو گئی اور کہہ رہی ہیں اے ابو الحسن میں نے کہا تھا میرے بچوں کو تنہا نہ چھوڑنا، آپ جلدی گھر جائیے، بچوں کی خبر لیجئے، میرے بچے رو رہے ہیں. مولا علی دوڑے ہوئے گھر آئے، دیکھا زینب و ام کلثوم حسن اور حسین تڑپ کرے بابا
میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوئی، شب کی تاریکی میں جنازہ، لیکن ہائے وہ بیٹیاں کہ جنہیں اس وقت ماں کا جنازہ یاد آیا کہ جب بے مخلوع چادر شام کے بھرے بازار میں منادیل ادا کر رہا تھا، آؤ تماشا دیکھ لو، زینب نے آواز دی، اماں آپ کا جنازہ، شب کی تاریکی میں آپ کی بیٹیاں